بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 806 پہ کلام چل رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ کافی طویل حدیث پاک تھی، پورا میں ایک دفعہ ترجمہ ذکر کر چکا ہوں، اور اب ہم ہر چیز کے اوپر کلام کر رہے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو شخص جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پیچھے چلا جائے، چنانچہ ان میں سے بعض سورج کی اتباع کریں گے، یعنی اس کے پیچھے چلے جائیں گے۔ تو ویسے تو میں نے آپ کو بتایا تھا اور یہ آپ نے حدیث میں سنی ہوگی، سورج چاند جب دنیا تباہ ہوگی سب تباہ ہو جائیں گے، لیکن گویا کہ وہاں دوبارہ اللہ تعالیٰ جن جن کی عبادت کی جاتی ہوگی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دوبارہ وہاں پر لائے گا۔ تو بعض سورج کی طرف چلے جائیں گے، بعض چاند کی اتباع کریں گے، اور ان میں سے بعض بتوں کی طرف چلے جائیں گے، اور یہ امت باقی رہے گی۔ پھر سرکار فرماتے ہیں اس امت میں اس کے منافقین بھی ہوں گے، پھر ان کے پاس اللہ تعالیٰ آ کر فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں، بس وہ کہیں گے کہ ہم یہیں رہیں گے حتیٰ کہ ہمارے پاس ہمارا رب آ جائے۔ تو شارحین نے فرمایا کہ اصل میں جیسے اب ہوتا ہے نا کہ ہم بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ قاصد خود اپنے بارے میں کہتا ہے، یعنی جو اس نے بھیجا ہوتا ہے اس کی طرف نسبت کر دیتا ہے کہ یہ لیٹر تمہیں، مثلا اگر پرائم منسٹر نے کسی کو لیٹر دیا ہے تو بولے یہ پرائم منسٹر دے رہا ہے تمہیں، تو یہ دے تو ڈاکیا رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے پرائم منسٹر دے رہا ہے، مراد ہے کہ پرائم منسٹر کا ہے۔ تو یوں شارحین فرماتے ہیں کہ اصل میں وہ فرشتے ہوں گے، وہ فرشتے آ کے بتائیں گے بھئی ہم تمہارے رب کا پیغام لائیں گے، لیکن وہ تابع لفظ اس طرح ذکر کریں گے، اور وہ لوگ ان کو پہچان لیں گے کہ یہ ان میں تو رب ہونے کی کوئی ایسی علامت نہیں، یہ یقیناً یہ مخلوق ہیں، بعد میں پیدا کیے گئے ہیں، حدوث کی جس کو کہتے ہیں ان کی علامت ان کے اوپر ہوگی۔ تو وہ اس وجہ سے کہیں گے کہ نہیں، ہم یہیں رہیں گے حتیٰ کہ ہمارے پاس ہمارا رب آ جائے۔ پھر ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق وہاں جلوہ افروز ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں پس جب ہمارا رب آ جائے گا تو ہم اس کو پہچان لیں گے، پھر ان کے پاس اللہ تعالیٰ آئے گا، فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں، تو وہ کہیں گے کہ ہاں تو ہمارا رب ہے، یعنی اب وہ ایسے اللہ تعالیٰ کی شان ہوگی کہ وہ دیکھ کے فوراً دلوں میں آئے گا کہ ہاں یہی ہمارا رب ہو سکتا ہے، تو وہ اقرار کر لیں گے۔ اور وہ اس وقت کی کیفیت آپ خود سوچیں کیسی ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ دیدار کروائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دیدار سے کافر وغیرہ سب محروم رہیں گے، صرف مسلمان دیدار کریں گے، اور بعض دیگر روایات میں ہے کہ منافقین بھی دیدار نہیں کر سکتے، صرف اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ پھر وہ ان کو بلائے گا، یعنی سب کو بلا کے فرمائے گا اب جائیں۔ اب اس میں کافر بھی آ جائیں گے، سب آ جائیں گے کہ اب اس یہاں پر پہنچ جاؤ۔ پھر جہنم کے درمیان کے اوپر یعنی وسط میں ایک پل بچھا دیا جائے گا، تو جس کے بارے میں جس کو پل صراط کہتے ہیں، صراط مانے راستہ، راستے والا پل ہوگا، ایک برج ہوگا جو میدان محشر میں اور جنت کے درمیان ہوگا، لیکن نیچے جہنم ہوگی، ایسا گزریں گے ہم۔ اور اس پل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، یعنی طاقت بشری کے تو تحت یہ نہیں ہے کہ کوئی بشر اس پہ سے گزر جائے۔ سرکس کرنے والے بھی ایک موٹا رسہ کم از کم ہوتا ہے جس پہ وہ چلتے ہیں اور اس پہ بیلنس قائم کرتے ہیں، تو بھی ہم حیران ہوتے ہیں کہ یار کیا یہ بیلنس قائم کر رہے ہیں، ہم عام آدمی تو نہیں چل سکتے، لیکن اتنی باریک چیز کہ بال سے زیادہ باریک ہو، تلوار سے زیادہ تیز بھی ہو، آپ کیسے اس پہ سے انسان گزر سکتا ہے بتائیں؟ تو کٹ کٹ کے گریں گے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ کرم فرمائے گا، جس سے اب ذکر ہوگا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بس رسولوں میں سے میں پہلا رسول ہوں گا جو اپنی امت کے ساتھ اس پر سے گزرے گا، اپنی امت کے ساتھ گزرے گا۔ اس کا مطلب سرکار بڑا کرم فرمائیں گے اور اپنے امتیوں کو سہارا دے کر پل صراط سے پار کریں گے، جیسے کہ روایت میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پتہ چلے گا کہ میرے ایک امتی پل صراط پر لڑکھڑا رہا ہے، تو میں تو فرماتے ہیں کہ جو اس نے مجھ پہ درود پاک پڑھا ہوگا وہ درود پاک اس کے بڑھے گا اس کی طرف، اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سہارا دے کر پل صراط پار کروا دے گا۔ تو یہ تو سرکار پہ پڑھا ہوا درود پاک کی برکت ہے،
خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں، تو آپ نے فرمایا کہ حوض کوثر پر آ جانا، میں وہاں لوگوں کو جام پلا رہا ہوں گا۔ تو عرض کیا رسول اللہ اگر آپ وہاں نہ ہوں تو فرمایا پھر میزان پر آنا، میں وہاں ہوں گا۔ عرض کی اگر وہاں پر بھی نہ ہوں تو فرمایا پھر پل صراط کے پاس آنا، میں وہاں ضرور ہوں گا، ان 3 مقام میں سے ایک پر۔ تو اب شارحین نے یہی لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اس لیے تو نہیں ہوں گے کہ خود پیاسے ہیں، میزان پر اس لیے تو نہیں کہ آپ کا نام اعمال تل رہا ہے، پل صراط پر اس لیے تو نہیں کہ آپ گزر رہے ہیں، وہ تو سب سے پہلے آپ گزر کے جنت میں چلے جائیں گے، پھر آئیں گے لوگوں کے شفاعت کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ امتیوں کے لیے ہوں گے، جس کو پیاسا محسوس کریں گے اپنے دست اقدس سے اس کو پلائیں گے، جس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہوگا سرکار اس میں جا کر کرم فرما کر سفارش کر کے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کریں گے۔ اگر ملاحظہ فرمائیں کہ کوئی پل صراط پر آزمائش میں ہے تو خود جا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس آزمائش سے نکالیں گے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پس رسولوں میں سے میں پہلا رسول ہوں گا جو اپنی امت کے ساتھ اس پر سے گزرے گا، اور اس دن رسولوں کے سوا کوئی بات نہیں کرے گا، دہشت کی وجہ سے زبانیں بند ہوں گی، اور اس دن رسولوں کا کلام یہ ہوگا اے اللہ سلامت رکھ سلامت رکھ، سلم سلم زبان سے نکل رہا ہوگا۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر کسی کو پریشانی آئے، مصیبت آئے، خصوصاً جو ناگہانی آفات ہوتی ہیں، ایک دم ٹینشن آ گیا گھر کے اندر، تو یا سلاموں کا ورد رکھا کرے تو انشاءاللہ مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ جہنم میں درخت سعدان کے کانٹوں کی طرح آنکڑے ہوں گے، یعنی اب ایک تو یوں ہے کہ پل صراط اتنا باریک کہ تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اور پھر اس میں درخت ہوں گے، درختوں کے اندر اس طرح کانٹے، آنکڑے، جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ گوشت جیسے لٹکاتے ہیں نا، یہ گوشت والے یوں ہوتا ہے اس طرح، اور اس طرح کانٹے، تو اب وہ درخت کی شاخیں ایسی ہوں گی، اس میں کانٹے ایسے ہوں گے کہ وہ اس سے لوگ اٹکیں گے اور وہ اس کو کھینچ لیں گے نیچے کی طرف، اور جہنم میں لوگ چلے جائیں گے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اور جہنم میں درخت سعدان کے کانٹوں کی طرح آنکڑے ہوں گے، کیا تم نے درخت سعدان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ پس بے شک وہ آنکڑے یعنی جو کنڈے ہیں وہ درخت سعدان کے کانٹوں کی مثل ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کے عظیم ہونے کی مقدار کوئی نہیں جانتا۔ تو سمجھا بھی دیا کہ سعدان کے کانٹے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، یہ نہ سوچتا کہ بہت چھوٹے ہوں گے، وہ تو صرف بناوٹ کے اعتبار سے بتایا، ورنہ ہوں گے بہت بڑے بڑے، اور اللہ ہی جانتا ہے کتنے بڑے ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ وہ ان کو ان کے گناہوں کی مقدار کے حساب سے پکڑ لیں گے، جیسے جیسے بڑے گناہ ویسے ویسے پکڑے جائیں گے، اور ان میں سے بعض کٹ جائیں گے، پھر نجات پا جائیں گے، یعنی بعض ایسے ہوں گے کٹیں گے لیکن نجات پا جائیں گے، یہ مسلمان ہوں گے۔ بعض تیزی سے گزر جائیں گے، جیسے حدیث میں ہے کہ بعض میرے امتی ایسے پل صراط سے گزریں گے کہ پلک جھپکتے نکل جائیں گے، بعض بجلی کی تیزی سے جائیں گے، بعض تیز رفتار گھوڑے کی طرح جائیں گے، بعض گرتے پڑتے جائیں گے، اور بعض کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے۔ تو بہرحال جو پار ہو گیا بس وہ جنت میں جائے گا۔ تو بعض ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو جہنم کی لپٹیں پہنچیں گی، جن کو یہ کانٹے کاٹ دیں گے، لیکن وہ گرتے پڑتے نکل ہی جائیں گے، جن کے گناہ کثیر ہوں گے، تو گویا کہ وہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گی وہ تکلیف اور اذیت، اور اب وہ بس سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو سرکار شاد فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض اپنے گناہ کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، یہ کافر ہیں، کٹ کے اندر چلے جائیں گے، اور ان میں سے بعض کٹ جائیں گے لیکن پھر نجات پا جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ دوزخیوں میں سے جن پر رحمت کا ارادہ فرمائے گا تو فرشتوں سے فرمائے گا، انہیں حکم دے گا کہ ان میں سے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا اس کو نکال دیں، تو فرشتے ان کو نکال دیں گے، اور فرشتے ان لوگوں کو سجدے کی نشانیوں سے پہچانیں گے۔ اب دیکھیں معلوم یہ ہوا کہ وہ نمازی لوگ ہوں گے، نماز بھی پڑھی ہوگی، لیکن جہنم میں چلے گئے ہوں گے اپنے دیگر حرکتوں کی بنا پر، لیکن ان کے جو اعضائے سجود ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سجدے کے مقامات کو نہیں جلائے گی۔ یہ بھی نماز کا کتنا بڑا ایک بینیفٹ ہے کہ سوچنا چاہیے، اگر اللہ نہ کرے جہنم میں انسان چلا بھی جائے تو یہ نماز ہی ہے جو اس کے ان اعضاء جو اس نے سجدے کی حالت میں انسان نے زمین پہ لگائے ہیں، ان اعضاء کو جہنم نہیں جلا سکے گی۔ نماز کی یہ برکت اس شخص کو وہاں پر بھی حاصل ہوگی۔
اب اس سے وہ لوگ اندازہ کریں جو نماز کو بوجھ سمجھ کے چھوڑتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں نماز سے، کراہت، لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، خود بس سستی کون کھڑا ہو، حالانکہ 2 منٹ کی محنت ہے کہ وضو کر کے آ کے آدمی اور جماعت میں نماز پڑھ لے، 5 سے 7 منٹ، اور وہ 5 سے 7 منٹ کی کرسی پہ بیٹھ کے انسان ضائع کر دیتا ہے، کھیل کود میں ضائع کر دیتا ہے، دوستوں کے ساتھ باتیں کر کے ضائع کر دیتا ہے، صرف 5 سے 7 منٹ نہیں پڑھتے لوگ نماز۔ وہ پھر اگر اللہ نہ کرے گرفت ہوئی اور انسان جہنم میں چلا گیا، اس وقت جو حسرت و پچھتاوا ہوگا وہ پھر نفع نہیں دے گا، پھر اس وقت پچھتانے کا کیا فائدہ۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں فرمائے گا فرشتوں سے کہ جہنم سے ان لوگوں کو نکال دو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، یعنی جس کے دل میں ایمان تھا اسے نکالو، اور فرشتے جا کے ان کو نکالیں گے، اور پہچانیں گے کیسے؟ اعضائے سجود سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سجدے کی نشانیوں کو کھانا آگ پر حرام کر دیا ہے۔ یہ حدیث میں آیا، سرکار نے فرمایا کہ مثلا اب ہماری پیشانی زمین پر لگتی ہے، ناک ہے، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں گھٹنے ہیں، دونوں پنجے ہیں، یہ نہیں جلیں گے، تو باقی جسم جو ہے وہ جل کر سیاہ کوئلہ ہوگا، تو یہ چمک رہے ہوں گے اعضاء، تو فرشتے پہچان لیں گے، اس کو باہر نکال لیں گے۔ بس ان کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا، وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، پھر ان پر حیات کا پانی انڈیلا جائے گا، مائے حیات، بس وہ اس طرح اگیں گے جیسے دانہ سیلاب کی مٹی میں اگتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہو کبھی سیلاب آتا ہے تو پانی چونکہ مٹی ساتھ لاتا ہے تو مٹی پھر کنارے پہ جمع ہو جاتی ہے، کیچڑ سی بن جاتی ہے، پھر بیج بھی بہہ کر آتے ہیں، وہ اس میں گھس جاتے ہیں، تو ان میں سے ننھا سا پودا نکل آتا ہے اور بڑا صاف ستھرا سا پودا نکلتا ہے، بالکل اس پہ کیچڑ نہیں ہوتی، کچھ نہیں، اوپر کی جو نکلتا ہے تھوڑا سا اس پہ لگی ہوتی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد وہ اوپر کا حصہ جھڑ جاتا ہے، جو چھلکا ہوتا ہے بیج کا، اوپر کا چھلکا وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اندر سے جو پودا نکلتا ہے بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے۔ یہ سرکار ایک تمثیل سمجھا رہے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام سیلاب دیکھتے تھے، ان میں آنے والے پودے جو بیج آتے تھے ان سے اگنے والے پودوں کا مشاہدہ انہوں نے کیا تھا، کیونکہ جانور وغیرہ چراتے تھے، وہ چرتے تھے۔ تو ایک اچھے مبلغ کا یہی کمال ہے کہ وہ جن لوگوں کے درمیان کلام کر رہا ہو اپنی بات سمجھانے کے لیے ایسی مثالیں پیش کرے جو وہ لوگ آسانی سے سمجھنے والے ہوں۔ مثلا آپ کسی میڈیکل سینٹر میں، کسی میڈیکل کالج میں آپ بیان کر رہے ہیں، تو اگر ڈاکٹرز کی آپ مخصوص ٹرمز یوز کر کے بیان کریں گے ڈاکٹرز بڑے خوش ہوں گے۔ اگر آپ وکیلوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور ان کی جو بنیادی اصطلاحات ہیں وہ بیان کریں، بہت خوشی سے وہ سنیں گے اور سمجھیں گے۔ ایسے جو آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ ہیں ان کو ان کی مثالوں کے ذریعے بات سمجھائی جائے تو بہت اچھی سمجھ میں آتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ ایسی مثالیں پیش کرتے تھے جو صحابہ کرام کے روزمرہ کی زندگی میں بہت زیادہ ہوتی تھیں، مشاہدہ کر رہے ہوتے تھے، بات سمجھ میں آتی۔ تو اب وہ جل کر کوئلہ ہو گئے، مائع حیات ڈلے گا تو اندر سے بالکل ایسے نکلیں گے جیسے بیج پھٹ کر اندر سے پودا صاف ستھرا نکلتا ہے، تو وہ لوگ صاف ستھرے نکل آئیں گے، ساری گندگی بہہ جائے گی، بالکل صاف ہو جائیں گے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے سے فارغ ہو جائے گا، یعنی فیصلہ مکمل ہو جائے گا، اور ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان باقی ہوگا، یہ آخری شخص ہوگا جس کو جہنم سے نکالیں گے۔ اور اس طرح ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا پروگرام میں، اس طرح وہ نکلے گا کہ جہنم سامنے ہوگی، بس باہر نکال کے کھڑا کر دیں گے تو جہنم کی طرف رخ ہوگا۔ تو جب انسان کسی مصیبت سے باہر نکلتا ہے تو چاہتا ہے اس سے منہ پھر جائے، جیسے کسی کو اللہ نہ کرے کہ تھانے میں لے جائیں پولیس والے اور اس کو ڈرائنگ روم میں لے جا کر تھوڑی سی اس کو چائے پانی پلائی جائے، جس کو یہ چھترول کہتے ہیں، اور ڈنڈے شنڈے لگائے جائیں، اور بیچارہ وہ شریف آدمی جو پہلے کبھی پٹا نہ ہو، اب اس کو وہ سسکتا ہوا اور روتا ہوا باہر نکلے تو وہ تو سب سے پہلے یہ کہے گا یار تھانے کی طرف سے میرا منہ پھیر دو۔ یہ تو سامنے پولیس والے بیٹھے ہوئے اتنی خطرناک شکلوں والے، بڑی بڑی مونچھیں اور لمبے چوڑے، ان سے میرا منہ پھیر دو، مجھے خوف ہے کہیں دوبارہ مجھے پکڑ کے اندر نہ کر دیں۔ تو اتنا ڈر ہوگا، ایسے وہ شخص ڈر رہا ہوگا بہت زیادہ۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان باقی ہوگا، اور وہ دوزخ سے نکلنے والوں میں سے آخری شخص ہوگا، اور جنت میں داخل ہونے والوں میں بھی آخری شخص ہوگا۔ اس وقت اس کا چہرہ دوزخ کی طرف ہوگا تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب، میرا چہرہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے، اس کی بدبو نے مجھے ہلاک کر دیا ہے اور اس کی تیزی نے مجھے جلا ڈالا ہے۔ تو حدیث تو میں پڑھ چکا ہوں، میں پھر اپنے الفاظ میں اس کو ذکر کر دیتا ہوں۔ تو وہ ریکویسٹ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ بس جہنم کی طرف سے میرا رخ پھیر دے،
کیونکہ اسے ہر لمحے خوف ہوگا کہ دوبارہ جانے کا حکم نہ دے دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پھر ایک معاہدہ کرے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے، اس کو کوئی محتاج تو نہیں ہے، لیکن بس یہ ہے کہ ایک مثال قائم کر کے اپنے حبیب کے ذریعے لوگوں کو بتانی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہوگا، کتنا کریم ہوگا، کتنا کرم فرمائے گا، اور انسان کی کمزوریاں ظاہر کرنا مقصود ہے کہ کس طرح انسان کی طبیعت میں کمزوری ہوتی ہے، کس طرح یہ فوراً اپنی باتوں سے پلٹ جاتا ہے اور کس طریقے سے اپنے وعدوں کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ کیا اگر تیرا رخ اس جہنم سے پھیر دیا جائے اور کچھ مانگے گا؟ وہ کہے گا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پختہ وعدہ کرتے ہو؟ تو وہ وعدہ کر لے گا کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے وعدہ ہے کہ میں اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ جب اس کا رخ پھیرے گا تو سامنے جنت نظر آئے گی۔ اب جنت نظر آئے گی تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ صبر کرے گا، اور اس کے بعد پھر وہ بے قرار ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رب کریم مجھے اس کے قریب کر دے بس۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم اور کچھ نہیں مانگو گے؟ تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں بدنصیب نہیں ہونا چاہتا، مجھے وہاں تک پہنچا دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پھر کرم فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا وہاں تک اگر تمہیں پہنچا دوں اور کچھ تو نہیں مانگو گے؟ پھر وعدہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ جنت کے قریب پہنچا دے گا۔ اب جب قریب جا کے جنت کی نعمتیں دیکھے گا وہ تو بہت زبردست، پھر اپنا وعدہ بھول جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رب کریم مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم تجھ پر افسوس ہے کہ تو کتنا عہد شکن ہے، یعنی کیسے تو وعدہ توڑ دیتا ہے؟ کیا تو نے پختہ عہد اور میثاق نہیں کیے تھے کہ تم کو جو کچھ دیا گیا ہے اس کے علاوہ اور کچھ سوال نہیں کرو گے؟ تو وہ کہہ گیا میرے رب مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بدنصیب نہ بنا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس کی اس بات پر اللہ تعالیٰ ہنس پڑے گا اپنی شان کے لائق، پھر اس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے گا، اور پھر اس سے فرمائے گا کہ تمنا کر، کیا چاہتا ہے؟ تو وہ تمنا کرے گا یہ بھی مجھے چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، جتنا انسان کے ذہن میں چیزیں آتی ہیں وہ مانگ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، سرکار فرماتے ہیں حتیٰ کہ جب اس کی تمنا پوری ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اور فلاں چیز کو زیادہ کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کا رب اس کو چیزیں یاد دلائے گا، حتیٰ کہ جب اس کی تمنائیں ختم ہو جائیں گی تو اس سے فرمائے گا کہ تم یہ چیزیں بھی لے لو اور ان کے ساتھ ان کی ایک مثل اور لے لو۔ تو پہلے تو اس کو فرمائے گا سوچو، جو چاہیے لے لو، سوچ لے گا، پھر اللہ تعالیٰ یاد کروائے گا، کیونکہ ایسے موقعوں پہ بعض اوقات یاد نہیں آتا۔ کتنے سائلین ہمیں کال کرتے ہیں اور کال کر کے کہتے ہیں ایک سوال پوچھنا چاہیے، کیا سوال ہے؟ آپ کہتے ہیں وہ سوال ہی بھول گیا، ہمیں تو امید نہیں تھی کہ لائن مل جائے گی، مل گئی ہے، ایک دم سوال ذہن سے نکل گیا۔ تو ایسے ہوتا ہے کہ جب ایسا وقت آتا ہے تو ذہن کہاں کام کرتا ہے سارا، تو وہ خوب تمنائیں کر لے گا لیکن پھر بس ختم۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد کروانا شروع کرے گا، پھر نئی نئی چیزیں یاد آنے لگ جائیں گی، ہاں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب سب تمنائیں اب بھی ختم ہو جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی ایک مثل اور، یعنی ڈبل تجھے ملے گا۔ اور اسی میں آگے روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جتنا تجھے دیا اس سے 10 گنا مزید تجھے ملے گا، جاؤ جنت میں رہو۔ اس پہ انشاءاللہ مزید اب کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔